لوگ کل بھی دکھی تھے، لوگ آج بھی سکھی نہیں۔ لوگ آخر کب سمجھیں گے کہ ان کے دل کا سکون اللہ کے قرب میں ہے، دنیا میں نہیں۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو دل دیا، لیکن اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا، یاد رکھو کہ دل کا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ جب تم اپنے دل میں سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو انسان کو بے چین رکھتے ہیں۔ نماز چہرے کا نور اور قرآن دل کا سکون ہے۔ جب کوئی شخص دن میں 5 مرتبہ اپنے محبوب سے دل بھر کے ملاقات کرنا شروع کر دیتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ وہ دل کے سکون اور اطمینان کا چلتا پھرتا مفہوم بن جاتا ہے۔ تھوڑی دیر صرف 15 منٹ کی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیا کیجیے، دیکھیے تو صحیح کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے کھٹائی کا نام لینے سے منہ میں پانی بھر آتا ہے، اور اسی طرح اللہ کا نام لینے سے قلب پر اثر نہ ہو، دل میں سکون نہ آئے تو یہ ممکن ہی نہیں۔ ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، اور دل کی صفائی کے لیے ذکر اللہ۔ ذکر اللہ دلوں کو کتنا سکون دیتا ہے۔ اس جگہ پر بیٹھ کے رونا جہاں اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو۔ جب کبھی تمہارا دل بنا کسی وجہ کے اداس ہو جائے اور اس میں سکون نہ ہو تو سمجھ لینا تمہاری روح خدا کا ذکر مانگ رہی ہے۔ بے شک اللہ ہی کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو فوراً رحمت کے فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ سکون اطمینان ان پر برسنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے ان ذکر کرنے والوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو اس کے آس پاس موجود رہتے ہیں۔ دل کا سکون اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہے اور اس کی یاد میں ہے، اس کی فضل سے ہے، اس کی بندوں پر رحم اور خدمت کرنے سے ہے، اور اپنے خواہشات کے پھیلاؤ کو روکنے سے ملے گا۔ خواہش کا بے ہنگم پھیلاؤ دل کو سکون سے محروم کر دیتا ہے۔ خواہش کی داستان کبھی مکمل نہیں ہوتی، کبھی آغاز رہ جاتا ہے تو کبھی انجام رہ جاتا ہے۔ انسان سے اگر کوئی اس کی خوشی چھین جائے تو اس کے دل کا چین چلا جاتا ہے۔ اگر خوشی کا ایک در بند ہو جائے تو اللہ ایک اور در کھول دیتا ہے، مگر ہم وہ کھلا در دیکھ نہیں پاتے کیونکہ ہم بند دروازوں کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ظالم نہیں ہے۔ انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، خود اپنے لیے گڑھے کھودتا ہے، اور جب اس میں گرتا ہے تو شکوہ اللہ سے کرتا ہے۔ اپنے اعمال، اپنی نافرمانیاں ہی یاد نہیں رہتی۔ اپنی مرضی سے غلط راہ چن کر پھر جب نتائج رلاتے ہیں، پھر جب دل بے سکونی میں ہو جاتا ہے تب عقل آتی ہے۔ لیکن اللہ پھر بھی کہتا ہے کہ جو ہوا سو ہوا، میری طرف پلٹ آؤ۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ہدایت پا لیتے ہیں اور اپنے دل کا سکون پا لیتے ہیں۔ دل کا سکون چاہتے ہو تو حسد سے بچو۔ جتنا تمہیں اللہ نے عطا کیا اس پر شکر کرو اور اسی پر ہی خوش رہو۔ اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل کسی نکھری صبح کی طرح اجلے اور پرسکون ہوتے ہیں۔ دلوں کو سکون صرف اللہ کی محبت سے حاصل ہوتا ہے۔ ہم وہ محبت کیوں نہیں کرتے جو سکون دیتی ہے، پناہ دیتی ہے؟ ہم وہ محبت کرتے ہیں جو جلا دیتی ہے، فنا کرتی ہے، تباہ کرتی ہے۔ جب انسان اللہ سے صرف اللہ کی محبت مانگنے لگ جائے تو باقی محبتوں کی حاجت خود بخود دل سے ختم ہو جاتی ہے اور دل سکون میں آ جاتا ہے۔ انسان سے محبت ہو تو بے سکونی رہتی ہے دل کو،
کہ وہ کہیں چھوڑ کے نہ چلا جائے، لیکن محبت اگر رب سے ہو تو وہ سکون دیتی ہے، کیونکہ اس میں جدائی کا خوف نہیں ہوتا اور نہ بے وفائی کا ڈر۔ کتنا بیسک سا اصول ہے کہ جس رب نے تجھے زندگی دی، زندگی اسی کے لیے گزاری جائے، جینا مرنا اسی ذات کے لیے ہو، دوستی دشمنی اس ذات کے لیے ہو، نفع و نقصان اس ذات کے تعلق کی بنا پر ہو، کامیابی اور ناکامی بھی اس کی رضا پر مبنی ہو۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ ہم نے خود ساختہ معیار بنا لیے ہیں، کامیابی ناکامی کے، جینے مرنے کے، اور اس رب کی رضا کو کسی فہرست میں ہی نہیں رکھا۔ آج سب پوچھتے ہیں کہ کتنے نمبر آئے، کیسی جاب ہے، کتنی تنخواہ ہے۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ اللہ سے تعلق کیسا ہے، ایمان کی کیا حالت ہے، نمازیں کیسی جا رہی ہیں، روزے رکھے یا نہیں، تمہارے دل میں سکون بھی ہے یا نہیں۔ اللہ کے لیے جینے مرنے والے خلیل ہو گئے ہیں۔ باقی رہی دنیا تو سب کو اچھا پروفیشن، میڈیکل انجینئرنگ کی ڈگری، اچھا رشتہ، خاندان، بچے چاہیے، ہر ایسی زندگی اور آرام بستر پر موت چاہیے۔ آج ہم نے راستے کے سامان کو ہی منزل سمجھ کر راستے میں ڈیرے ڈال دیے ہیں، تو منزل پر کیوں کر اور کیسے پہنچیں گے، اور دلوں میں سکون اور راحت کیسے پائیں گے؟ پیسہ کمائے نہ کمائے، دعائیں ضرور کمائیں، کیونکہ اس سے چھوٹی جھونپڑی میں رہنے والے کے دل کو بھی بڑے محلوں میں رہنے والوں جیسا سکون ملے گا۔ سکون حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان سکون کے حصول کی تمنا چھوڑ کر دوسروں کو سکون پہنچانے کی کوشش کرے۔ سکون دینے والے کو ہی سکون ملتا ہے، کسی کو بے سکون کرنے والا بھی کبھی دل کا سکون نہیں پا سکتا۔ دل کا سکون لوگوں کی مدد کرنے پر بھی ملتا ہے، لوگوں سے دعا لینا بڑی بات ہے۔ لوگوں کو راضی کر لو، اگر کوئی جھوٹا راضی ہو گیا تو سچے کو راحت ہو جائے گی۔ کبھی اس کی بات مان لو اور کبھی اپنی بات منوا لو، یوں چلتا رہتا ہے کاروان زندگی۔ جو لوگ ضد کرتے رہتے ہیں وہ کبھی عرفان حاصل نہیں کر سکتے۔ جو لوگ غصے میں رہتے ہیں وہ دین کا کام کبھی نہیں کر سکتے، کیونکہ دین کا کام وہ کر سکتے ہیں جو بچے کی طرح معصوم ہوں اور بولے ہو جائیں۔ ان میں انا نہیں ہوتی، انا جو ہے یہ حجاب ہے، اگر اس حجاب سے نکل جاؤ تو آگے دین ہی دین ہے۔ ایسے میں مصروفیت کے جال سے بھی نجات ملتی ہے، محبت بھی ملتی ہے اور دلوں کو سکون بھی ملتا ہے۔ سچ بولنے میں بھی دل کا سکون ہے، بقا ہے، کامیابی ہے، مگر ضروری نہیں کہ اس میں خوشی بھی ہو، کیونکہ سچائی ایک قیمتی چیز ہے اور قیمتی چیزوں کے لیے تکلیف جھیلنی پڑتی ہے۔ دل کو اللہ کی یاد میں لگاؤ اور کسی بھی حالت میں اس سے ٹوٹنے سے بچاؤ، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ ٹوٹے ہوئے دل بہت آسانی سے اس کے مطابق ڈل سکتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں میرے سکون کی وجہ، مسکرا کے کہہ دیتی ہوں میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے امید مت رکھو، صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ کتنا سکون دیتا ہے اس جگہ بیٹھ کر رونا جہاں اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو۔ اصل تبدیلی تو قرآن سے ہی آتی ہے، یہ قرآن ہی ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے، جو رویوں کو بدل دیتا ہے، جو شخصیت کو بدل دیتا ہے۔ ہاں، قرآن ہی ہے جو زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو مہربانیاں گننا شروع کر دے، اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دل کا سکون بس اسی کی یاد میں ہے۔ اللہ غم پر غم اس لیے نہیں پہنچاتا کہ تم کمزور ہو جاؤ، ہمت ہار جاؤ،
टूट फूट जाओ, बल्कि वो तो तुम्हें मजबूत बनाना चाहता है। वो तो तुम्हें तुम्हारे अंदर छुपे एक गैर जज्बाती और कवी इंसान से आशना करवाना चाहता है। वो तुम्हें हद से ज्यादा हसासियत से निकालकर सख्त जान बंदाए मोमिन बनाना चाहता है, जो हर छोटे छोटे जख्म और हर छोटे छोटे झटके पर उठने की कुव्वत रखे, गिर गिर कर भी उठता रहे, हर तरह के हालात में भी मुसलसल उसकी राह पे चलता रहे। जब भी अपने आप को अकेला महसूस करो, खालीपन सा महसूस करो, मायूस होने लगो, तो अल्लाह से बातें कर लिया करो। उसे बताया करो कि ए अल्लाह, मैं आपकी बहुत कमज़ोर बंदी हूँ, आपकी मदद की मुंतज़िर हूँ, आपकी आजमाइश के काबिल नहीं हूँ। ए अल्लाह, मैं आपकी रज़ा में राज़ी हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों को पाने के लिए मेरा दिल तरसता है। बस मेरे दिल में सुकून डाल दे, मुझे गिरने से पहले, ठोकर लगने से पहले थाम ले। मेरा दिल, मेरा नफ्स, मेरी ख्वाहिशात और चाहतों की आगी, इसलिए मैं आपके मौजिज़ों पर यकीन रखती हूँ, आपके कुन की मुंतज़िर हूँ। आप जितना जितना अल्लाह की मानते जाते हैं, आपकी ज़िंदगी में उतना ही सुकून आता जाता है, आपका दिल उतना ही मुतमईन हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी, कोई मुश्किल बाकी नहीं रहती, बल्कि वो मुश्किलें और परेशानियां साथ होते हुए भी आप मुतमईन होते हैं। वो अल्लाह की नज़र में होने का एहसास आपके दिल को पुरसुकून रखता है। बाहर के माहौल, मुश्किलें, आजमाइशें भी इस दिल के सुकून को नहीं छीन सकती, और ये नसीब हो जाना बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत को तलाशें, इस नेमत के लिए कोशिशें करें, इसके लिए दुआ करें कि आप अल्लाह से राजी रहें। अल्लाह जिस भी हाल में रखे, आप मुतमईन हों कि मेरा अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है, वो मेरे हक में जालिम नहीं। दिल का मौसम बहुत गहरा असर रखता है। ज़ाहिरी मौसम पर अंदर का मौसम खुशगवार हो तो बाहर के सब मंजर भी बामायने लगने लगते हैं, और अंदर ही गुप्त अंधेरा छाया हो तो बाहर कितनी ही चकाचौंध हो, सब मान पड़ जाती है। अंदर खूबसूरत रखने के लिए दिल में मौजूद खालिक से निस्बत बढ़ाना पड़ती है, और उस खालिक से ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए उसके बंदों से मोहब्बत करना लाजिम है। खुदा तक पहुँचने का रास्ता उसकी मखलूक से होकर गुजरता है, और बिना रास्ता पार किए तो मंजिल तक नहीं पहुंचा जाता ना। बेशक दिलों का सुकून अल्लाह की याद में है, और उसको याद करना उसके बंदों को याद रखना है। अच्छी सोच और अच्छी नीयत वालों को सुकून ढूंढना नहीं पड़ता, उनके दिल हमेशा निखरी हुई सुबह की तरह रोशन और पुरसुकून होते हैं। अल्लाह देखता है जब तुम सजदों में तड़पते हो, अल्लाह देखता है जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाकर बेबस होकर खामोश हो जाते हो। अल्लाह को अंदाजा है जब तुम सब्र करते भी थक जाते हो। यकीन रखो, यकीन रखो, सब्र रखो। उम्मीद लगाने वालों को अल्लाह कभी ना उम्मीद नहीं होने देता। दिल का सुकून खो गया है तो अपने दिल को अल्लाह की याद में मसरूफ कर दो, ऐसा सुकून पाओगे कि सारी बेचैनियां खो जाएंगी इंशाअल्लाह। वक्त एक जैसा नहीं रहता, आजमाइश हमेशा नहीं रहती, आसानी मुयस्सर कर दी जाती है। अलबसीर देख रहा है, वो सियाह रात में सख्त चट्टान पर चलती हुई सियाह चूंटी को भी देख रहा है। वो तुम्हारी खामोशी में छुपे दर्द से भी वाकिफ है। बस यकीन रखो, वो जवाब देगा, जरूर देगा। अल्लाह की मोहब्बत इतनी खास है कि अगर इंसान जाए नमाज पर सिर्फ सर झुका कर बैठा रहे, तब भी वो रब कुछ लम्हों बाद ऐसा सुकून बंदे के दिल में उतार देता है कि लगता है कि जैसे उस रब ने परेशान दिल को ये समझा दिया हो कि मेरे बंदे ना उम्मीद मत हो, मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगा। जब तुम अल्लाह को जानने की, उसे ढूंढने की तमन्ना करते हो ना, तो अल्लाह तुम्हारा दिल सुकून ढूंढने में लगा देता है। माथा जब सजदे में जाए नमाज पर टिकता है तो आंखें बंद किए दिल से आवाज आती है, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। जब तुम्हें अल्लाह को खोजने का रास्ता नहीं मिलता, तब अल्लाह खुद तुम्हारे सामने आता है, यकीन बनके, दिल का सुकून बनके, तारीकी में मौजज़ा बनके, और जिंदगी में ख़ौसे ख़ज़ा बनके। अल्लाह की मोहब्बत हो, दुआ पे यकीन हो, इश्क़ तहज्जुद हो, सब्र की राह हो, तो मंजिल सिर्फ कुन की होती है। कभी यूं ही रब का शुक्र अदा किया करें,
نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے ہی پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگی آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہیں، اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ قرآن شفا ہے، غم زخم ہوتے ہیں، لوگوں کی باتیں زخم ہوتی ہیں، محرومیاں زخم ہوتی ہیں، گناہ زخم ہوتے ہیں، مایوسی زخم ہوتی ہیں، ان سب کو ہیل کرتا ہے قرآن پاک۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی معمولی چیز نہیں، یہ آسمانی مرہم ہے، اللہ کی طرف سے شفا ہے مومنوں کے لیے۔ اس کو چھوڑ کر کہاں شفا ملے گی، کہاں سے سکون ملے گا؟ اگر اس کو ہم تھام لیں گے، اللہ ہمیں بھی تھام لے گا۔ دل کا سکون پانے کے لیے دلوں کو سکون دینا لازمی ہے۔ جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بے سکون رہیں گے، آپ کو کبھی بھی حقیقی سکون نہیں مل سکتا۔ یاد رہے کہ دلوں میں رب بستا ہے، تو آپس میں اچھے اور نیک برتاؤ کریں کہ دوسروں کے دلوں اور دعاؤں میں آپ ہمیشہ زندہ رہیں، اور اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع رکھیں کہ آپ کی ذات لوگوں کے لیے سکون اور خیر پہنچانے والی ہو، اور ان کے لیے آپ کا ساتھ باعث تقویت بنے۔